کے پروگرام کے ابتدائی حصے میں کہا تھا کہ ظاہر ہے کہ اور بھی کچھ سٹوریز ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے پروگرام کے اندر، لیکن پاکستان کے اندر جو بڑی اہم سٹوریز ہیں، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اس کے اندر اپوزیشن کے رہنماؤں نے شرکت کی. کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 11 اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی. لیکن جو بات ہم توقع جس کی نہیں کر رہے تھے، میاں محمد نواز شریف لندن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان تو نہیں جا رہے، لیکن انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس کے اندر خطاب کیا اور حکومت نے ان کے خطاب میں اس طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. مکمل طور پر ان کا خطاب نشر کیا گیا، ہم سب نے سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا سامعین. اور اس پر بات کرنے کے لیے اور باقی بھی حکومت کے اندر اور اب جو پاکستان افواج پاکستان اور پھر وہ میٹنگز ہو رہی ہیں، 1 2 3 4 5 6 میٹنگ کہا جا رہا ہے کہ یہ شیخ رشید صاحب وہ رک نہیں رہے، وہ بار بار مختلف میٹنگز کا ذکر کر رہے ہیں. میٹنگز ہوئی ہیں، اپوزیشن کے رہنماؤں کی طرف سے بیانات آئے، اور مریم نواز صاحبہ نے کل جو بیان دیا تھا کہ بالکل میٹنگز نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن جو اہم فیصلے ہیں، جو ملکی جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونے چاہیے، نہ کہ GHQ کے اندر. پھر اس کے بعد پاکستان آرمی، پاکستان کے اسپوکس مین نے بیان دینا تھا، انہوں نے دیا. اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام کے اندر دعوت دے رکھی ہے اور شامل ہو چکے ہیں جناب تقویم صدیقی صاحب، جن کا تعلق ظاہر پاکستان تحریک انصاف UK انفارمیشن سیکرٹری ہیں. بہت بہت شکریہ ان کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت بہت شکریہ تقویم صدیقی صاحب، آپ نے وقت نکالا، پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. یہ ساری جو سچویشن پاکستان کے اندر ہے، یہ اپوزیشن کی جماعتیں اور اب پاکستان افواج پاکستان بھی شامل ہو چکی ہے. اس جھگڑا تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس ایک خام خواہ اس مسئلے کے اندر باقی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، یا پاکستان کے اندر کچھ نیا دیکھنا چاہ رہے ہیں مستقبل قریب میں. آپ جو باتیں شاید ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، اب سننے کو مل رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آرمی کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہے، چیف آف آرمی کے سٹاف اپوزیشن کے رہنماؤں کی میٹنگز ہو رہی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان کا مسئلہ، اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے میٹنگ کی گئی تھی. صحیح بات ہے، لیکن آپ پڑھے لکھے ہیں تقویم صدیقی صاحب، کیا مریم نواز صاحبہ کے اس بیان سے اتفاق کرتے ہیں؟ چھوڑیے مریم نواز صاحبہ وہ کون ہے، لیکن ایک سوال تو اٹھا ہے کہ میٹنگز تو ہونی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر، اسمبلی کے اندر. یہ ہوا کیا؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیے گا. جی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں اپنا انوائٹ کیا. اچھا سنیں صاحب، یہ جو معاملہ ہے نا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کیا ہیں، ان کو چھوڑا جائے اور ان کی بات کو دیکھا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. کیونکہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کہہ کون رہا ہے. فال و فیل کا سیدھا تضاد کل کوئی آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگا، وہ سیدھا تضاد جو ہے وہ سب کے لوگوں کے قوم کے سامنے آ گیا. اور ان کی تاریخ ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. میاں صاحب کے تو 80 کی دہائی سے لے کر 2014-15 تک ان کی اس قسم کی ملاقاتیں، آخر تک چودھری نثار اور شہباز شریف صاحب جا کر ملتے رہے. یہ خود بلا کر، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے دعوت دی تھی طاہر شریف صاحب کو بھی کہ آئیے آ کر ذرا ہماری صلاح صفائی کروا دیجیے. اچھا اس میں بھی انہوں نے جھوٹ بولا تھا، وہ بھی پکڑا گیا تھا بعد میں کہ بھائی انہیں کے بلانے پر گئے تھے. تو ان کی تو ایک تاریخ رہی ہے، یہی گھسیٹتے ہیں، اور اس وقت تو خاص طور پہ یہی گھسیٹ رہے ہیں فوج کو، اداروں کو. APC ہے، کچھ 2 سال میں کوئی 5ویں APC ہے، اس میں سے کیا نکلا اور کیا نکلنا ہے یہ قوم ویسی جان چکی، ان کو سیریس لیتی نہیں ہے. اس دفعہ کی خاص بات یہ تھی کہ جو انہوں نے، یہ جو صاحب گئے میں مجھ سے جو اشتہاری ہیں اس وقت، انہوں نے بھی خطاب کیا. اب وہ خطاب کرنے کے جو مطلب کہتے ہیں کہ بھائی ذرا بندے قبا دیکھ کہ کہہ کون رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. جی تو اتنا دھواں دھار خطاب، اور اس کے اندر میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اداروں کو نہیں آنا چاہیے، فلانا نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے ہفتہ پہلے، 12 دن پہلے اپنا بندہ بھیج کے انہوں نے پاؤں پکڑوائے ہوئے تھے. کیوں پکڑوائے ہوئے تھے اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی ٹائم لائن دیکھنی پڑے گی. یہ دیکھنا پڑے گا قطع نظر سے کسی سیاسی بات کے، اس کو ہمیں ٹائم لائن پہ جج کرنا پڑے گا کہ ہوا کیا. دیکھیں
احتساب عدالت کے اندر توشہ خانہ ریفرنس جو تھا وہ چل رہا تھا جی جی اور اس کے اندر ان کے اوپر فرض جرم عائد ہونی تھی. تو اگست کے مڈ میں جو آخری جو پیشی جو ہوئی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ اب اگر یہ پیش نہیں ہوتے ہیں تو ان کے خلاف اشتہاری ہونے کا ہم فیصلہ جاری کر دیں گے. توشہ خانہ کیس کے اندر اصغر علی صاحب کی عدالت تھی، احتساب عدالت. 17 اگست کو جہانگیر جدون صاحب ان کی طرف سے پیش ہوتے ہیں اسلام آباد جی جی کی عدالت کے اندر کہ ان کو روکا جائے احتساب عدالت کو ہمارے نواز شریف صاحب کے کو اشتہاری قرار دینے سے. جی جی تو پہلا سوال جو ہے عدالت نے یہ کیا کہ بھائی وہ تو ساری باتیں بات کی ہیں لیکن یہ صاحب ہیں کہاں؟ ان کو تو 8 ہفتے کی ضمانت تھی تو اب یہ کدھر ہیں؟ تو ان کو پھر 2 دن کا ٹائم دیا کہ آپ جواب لے کر آئیے. 20 اگست کو یہ حاضر ہوتے ہیں اور 1 منٹ کے اندر اندر انہوں نے وہ اپنی درخواست واپس لے لی جہانگیر جدون صاحب نے. اس کے بعد 23 اگست کو سارے معاملات سامنے آ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے حکومت سے NRO مانگنے کی کوشش کی گئی. جو نیب آرڈیننس کے حوالے سے ترمیم کے حوالے سے جو تھا وہ سارا وہی کچھ تھا جس میں یہ سارے ان کے کیسز کور ہوتے تھے. 38 میں سے 34 جو انہوں نے حکومت سے NRO کس نے مانگی؟ سر بالکل بات کریں لائن بائی لائن چلنے دیں. جی بات کریں. تو یہ حکومت سے NRO مانگنا ہی ہوا نا جب اپنے 38 جو آپ نے ترامیم پیش کی تھی جس میں سے 34 نیب کے حوالے سے اسپیسیفک ان کے کیسز کو ڈائریکٹلی ڈیل کرتی تھی. اگر وہ ہو جاتی تو ان کے سارے کیسز ختم ہو جاتے. خیر بہرحال وہ نہیں ہوا. پھر اس کا انہوں نے جواب جو دیا وہ 25 تاریخ کو انہوں نے اس کے خلاف سینٹ میں ووٹ دے کر دیا. اب ٹائم لائن دیکھنے کی ہے. ان کے اسی دوران کیس فکس ہو گئے 1 ستمبر کو ایون فیلڈ عزیزیہ اور فلیگ شپ کیس. ساتھ میں تلوار لٹک رہی تھی اشتہاری قرار دینے کے لیے. تو اب یہ ٹائم لائن کو میچ کیجئے کہ اگست کے آخر میں اور 7 ستمبر کو انہوں نے کیوں بھیجا زبیر صاحب کو وہاں پر. 1 تاریخ کو ان کا فلیگ شپ کیس کی سماعت تھی اپیل کی. اس سے پہلے یہ گئے اگست کے آخری ہفتے میں کیونکہ حکومت کی طرف سے تو بالکل نہ ہو گئی تھی اور 27 تاریخ کو تو پرائم منسٹر نے ویسے ہی کہہ دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ان کو کچھ نہیں. تو ادھر سے مایوس ہو گئے. تو ان کا پرانا طریقہ ہے کہ بھائی انہوں نے کہا کہ آخری جو وہ ہے وہ اپنا جن سے کرتے آئے ہیں ڈیل اتنے سال یہ گئے وہاں پر جا کے درخواست پیش کی. ادھر بھی کچھ نہیں ہوا پہلے. پھر 1 تاریخ کو جب ان کی پیشی ہوئی یہ سنیے گا فرسٹ کی جو پیشی ہوئی اس کے اندر ان کو پھر 9 دن کا وقت دیا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب کیس میں پیش ہوں ادروائز ان کی جو اپیل ہے وہ نہیں آگے بڑھ سکے گی. اور اسی تاریخ کو جو احتساب عدالت ہے انہوں نے 9 ستمبر کی ڈیٹ دی کہ 9 ستمبر تک اگر یہ نہیں آتے ہیں تو ان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کی جائے گی. اور 7 ستمبر کو جا کر وہ ملتے ہیں. یہ 9 اور 10 کو ان کی پیشیاں تھیں. 7 ستمبر کو جا کر ملتے ہیں. وہاں سے ظاہر سی بات ہے ان کو وہی جو کہا گیا وہ تو سب کے سامنے ہے. جو کچھ دن سے کہا گیا اور ٹھیک کہا گیا کہ بھئی آپ کے عدالتی معاملات عدالت میں حل ہوں گے, سیاسی معاملات پارلیمان میں حل ہوں گے, آپ ہمارے پاس کیا لینے آئے. لیکن صدیقی صاحب ایک بالکل میں وہ آپ پوری بات کیجیے گا لیکن بالکل یہ کہا گیا آپ نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے. ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. اگر تسلیم کر لیں تو پھر اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک میٹنگ کے اندر مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا نا. ایک میٹنگ کے اندر ہی آرمی چیف آف آرمی سٹاف کا دفتر وہ ان کو کہہ سکتا تھا اپوزیشن کو کہ خبردار آپ ملاقات کریں. یہ بار بار ملاقاتیں ہوئی ہیں. یہ کہہ دیا نا جی دفعہ میں کہہ دیا جبھی تو پھٹ پڑے اس کے بعد جی جی جو اس کے بعد جو پھر مشغافیاں شروع ہوئی ہیں اس کے بعد ہی تو شروع ہوئی ہیں جب آخرے بند ہو گئے. جب تک جواب مل گیا کہ بھائی بس کر دو اب یہ کیا بار بار آپ اپروچ کیے جا رہے ہو اس طرح نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے اس کے بعد ہی تو پھر یہ سب کچھ شروع. اچھا اب بات یہ ہے کہ بھائی اب تم نے اتنا کچھ کر لیا ہوا ہے پیچھے, اس کے بعد بھی اگر آپ اس طریقے سے آئیں گے اداروں کو ملائن کریں گے, پرائم منسٹر کو ملائن کریں گے, حکومت کو ملائن کریں گے, چلو حکومت تو سیاسی ہے وہ کر لے گی, لیکن جب آپ اداروں کو زبردستی گھسیٹنے کی کوشش کریں گے تو کب پھر وہ تو بتائیں گے کہ بھائی آپ کی کیا حیثیت ہے, آپ کیا کرتے رہے. ابھی 1-2 ہفتے پہلے تک آپ آ کر پاؤں پکڑتے رہے اور یہاں کھڑے ہو کر آپ جو ہے وہ چیگویرا بنے ہوئے ہیں. آپ جو ہے کوئی انقلابی راگ الاپ رہے ہیں. بھائی کرو دو بیچو انقلابی منظر, کسی نے منع نہیں کیا, لیکن اداروں کو نہ گھسیٹیں. جب آپ گھسیٹیں گے تو پھر وہ حقیقت آپ کی بتائیں گے کہ بھئی آپ تو ابھی 2 ہفتے پہلے تک ہمارے پاؤں میں پڑے ہوئے تھے. اچھا پھر ساری نکلنا شروع ہوئی ملاقاتیں. پھر وہ احسن اقبال کی بھی نکلنا شروع ہوئی, شہباز شریف کی بھی نکلنا شروع ہو گئی, خواجہ آصف کی بھی نکل آئی. بلاول صاحب نے وہاں پر گارنٹی مانگ رہے ہیں DGISI سے. یہ سیاسی لوگ یہ اپنے آپ کو گارنٹی کس کی مانگ رہے ہیں, کس چیز کی؟ گلگت بلتستان کے الیکشن کی.
تو مطلب دیکھیں لیکن ٹھیک ہے صدیقی صاحب بالکل آپ لیکن وہ سب ٹھیک ہے لیکن جو ملاقاتیں ہو رہی تھی یعنی کہ یہ تو ثابت اب سامنے آیا ہے کہ اب بھی مکمل طور پر ملاقاتوں کی تعداد ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ہم اندازہ کر سکتے ہیں ممکن ہے کہ 6-7 ملاقاتیں ہوئی ہیں مجموعی طور پر. ان میں سے ساری ملاقاتیں کوئی یعنی کہ ایک ملاقات تو میرے خیال میں یہ ہوئی ہے کہ ساری اپوزیشن جماعتوں کے رہنما وہاں موجود تھے. جو ایک ملاقات ہوئی جس میں پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب تھے, شہباز شریف صاحب تھے, جی ہاں. لیکن یہ ملاقاتیں اگر ہوئی ہیں ان ملاقاتوں کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ان کے اندر گلگت و بلتستان کا مسئلہ بھی ڈسکس ہوا ہے, کافی دیر اس پر ڈسکشن ہوئی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ملاقاتیں خفیہ تھیں, میڈیا کے اندر ان کا کہیں پر ذکر نہیں تھا, اور لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ میڈیا کے اندر خبریں پہنچی کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں تو پھر شکوک و شبہات تو پیدا ہونا قدرتی ہمارے ہے نا. یہ ظاہر ہے کہ لوگ اب سوال کر رہے ہیں کہ یہ ملاقاتیں کیوں ہوئی ہیں جی ایچ کیو کے اندر, اور جو مسئلہ تھا گلگت اور بلتستان کا یہ جی ایچ کیو کے اندر ڈسکس نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کو تو پارلیمنٹ کے اندر آنا چاہیے تھا, وہاں ڈسکشن. یہ سیاسی مسئلہ ہے کہ کوئی عسکری کا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو سوال پھر اٹھیں گے نا, اس پر کیا فرمائیں گے؟ یہ تو جو جمہوری اپنے آپ کو کہتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا, کیوں بھاگے گئے, پہلی بات. جی. دوسری بات, یہ ملاقات جس دن ہوئی یہ وہی دن ہے جس دن یہ پارلیمان کے اندر شور شرابہ کر کے لڑائی کر کے بھاگ گئے تھے, واک آؤٹ کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا 25 تاریخ کو جس وقت. جی بالکل, واک آؤٹ جب وہ فٹف کا بل پاس ہونے جا رہا تھا پارلیمنٹ کے اندر, جی جوائنٹ سیشن کے اندر. وہاں سے بھاگ کے سیدھے جی ایچ کیو گئے, جی نکل. تو یہ اس دن کی بات ہے. اچھا, یہ ایک اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے. اچھا, اس کی ایک تاریخ ہے, اس کی ایک عسکری تاریخ بھی ہے گلگت بلتستان کی, ایک ڈیفنس کے حوالے سے اس کی اہمیت ہے گلگت بلتستان کی. تو یہ تو قومی معاملات ہیں, ان کے اوپر جو ہے ویسے بھی چاہے وہ جیسے بھی حل ہو, جس طریقے سے اس کو لائن اپ کیا جائے, بہرحال ہم نے اس میں آگے بڑھنا ہے. اور اس کے لیے چاہے وہ جی ایچ کیو میں جا کر ملے, اب یہ تو ان کو سوال کرنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ جی ایچ کیو میں کیوں بلا رہے ہیں ہمیں, آپ آئیے ان کیمرہ دے دیجیے اسمبلی کے اندر. بھائی جمہوری تو وہ ہے نا, اپنے آپ کو کہتے ہیں جمہوری ہو. بہرحال ایک اچھا وہ تھا کہ چلو ایک قومی معاملہ ہے, اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی, اسٹیک ہولڈرز بیٹھ گئے بات. اب وہاں پر گلگت بلتستان کی بات ہو رہی ہے, وہاں پر الیکشنز کی بات ہو رہی ہے, اور آپ وہاں بیٹھ کر ڈی جی آئی ایس آئی سے گارنٹی مانگ رہے ہیں الیکشنز کی. لیکن ثابت یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. لیکن صدیقی صاحب لیکن یہ تو ہو گئی بلاول کی بات. اب وہیں پر سے پھر احسن اقبال اور خواجہ آصف صبح کے الگ لے جا کر باتیں کر رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں. اچھا چلو ہو گیا, آپ نے اس کو پبلک کیوں نہیں کیا؟ اچھا چلیں آپ نے پبلک نہیں کیا, پبلک تو آرمی نے, پبلک تو افواج پاکستان کی جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے انہوں نے بھی پبلک نہیں کیا نا. لیکن وہ پبلک نہ ہونے کے بعد آپ انہی پہ چڑھائی کر رہے ہیں کھڑے ہو کر. آپ کو جمہوری نہیں, میرے خیال میں یہ جو تاثر دیا, جی ایسے نہیں ہوتا. ان کو دیکھیں, وہ ایک قومی مسئلہ تھا جو بھی تھا, they should have honored their side of the commitment. اچھا جی ٹھیک, چلو نہیں کیا, لیکن اس لیے بات تم بیٹھ کے آپ اے پی سی کے, آپ کو ہنسی آئے گی اب آپ اے پی سی کی. میں تو کہتا ہوں تمام میرے جتنے دوست بھائی ہیں نون لیگ کے, میں ان سے کہتا ہوں اب دوبارہ دیکھیں اس اے پی سی کو, اور نہ ہنسی آئے تو میرے سے پیسے واپس. آپ ایک ایک رہنما کی تقریر سنیں, ایک ایک رہنما کی مشغافیاں سنیں اس کے اندر, اور پھر آپ سوچیں کہ یار یہ اس وقت بات کر رہے تھے جب یہ ادھر حاضری لگا کر آ چکے تھے اور حاضریاں دے چکے تھے, پاؤں پکڑ چکے تھے, اس کے بعد کھڑے ہو کے یہ باتیں کر رہے تھے. خود کو شرمندگی ہوگی. نہیں, یہ پاؤں جہاں تک دیکھیے صدیق سے چونکہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور ایک بڑی ایک اہم ایک جماعت ہے, بڑی ایک یعنی کہ حکومت ہے آپ کی یعنی کہ پاکستان کے اندر, اور ظاہر ہے کہ آپ کی باتوں کے اندر وزن, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اپوزیشن کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ آرمی چیف آف آرمی اسٹاف سے اگر کوئی ملک کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے, کوئی باقی دیگر مسائل ہیں, چونکہ بدنصیبی سے ہمارے ملک کی ساری جماعتیں اکٹھی نہیں بیٹھ سکتی. حالانکہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی وہاں موجود ہونا چاہیے تھا, ان کو تو پہلے موجود ہونا چاہیے تھا, ان سے بھی پہلے ہونا چاہیے تھا. گالیاں دے کر آئے تھے, وہ 15 منٹ پہلے گالیاں دے کر آئے تھے اسمبلی کے اندر.
प्राइम मिनिस्टर को क्या कुछ नहीं बोल के आए। तो उसके बाद फिर वो यानी कि आपके मुताबिक आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो असेंबली के अंदर झगड़ा हुआ, उन्होंने वॉकआउट किया असेंबली से, फिर वो सीधे जाकर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिले, आप ये फरमा रहे हैं? झगड़ा तो इन्होंने नहीं सदीक साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि असेंबली से वहां से वो फारग होने के बाद, झगड़ा करने के बाद या वॉकआउट करने के बाद वो फिर बाहर निकल कर सीधे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास पहुंचे, आप ये फरमा रहे हैं? जी ऐसे ही हुआ था ना, उसी दिन हुई। अच्छा, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको अंदर क्यों आने दिया फिर? नहीं, वो तो पहले से फिक्स थी मुलाकात, असल में वहां पहुंचने में देर हो रही थी इसलिए जल्दी से वॉकआउट कर गए। अच्छा सदीक साहब फरमाइए कि मुझे जो होना था वो हुआ। बुनियादी तौर पर जैसा कि मैंने प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में भी ये बात कही थी कि अफवाज पाकिस्तान भी पाकिस्तान की है, हमारी है, और सियासी जमातें भी सारी हमारी है, कोई बाहर के मुल्क से तो आई नहीं है। ये बैठकर ये मसाइल हम किस तरीके से हल करेंगे कि मिसाल के तौर पर कि अंदर की खबरें अगर अंदर ही रहें तो क्या वो बेहतर नहीं है? चाहिए वो जिस किसी की भी गलती थी, अगर ये बाहर ना आती तो अंदर ही रहती, तो वो क्या पाकिस्तान की कौम के लिए बेहतर नहीं था? इसलिए कि जी सर अंदर ही थी, लेकिन अब जाहिर है जब अंदर थी उसके बावजूद अगर खड़े होकर ये कहा जाएगा कि मेरा कोई नुमाइंदा, हमारा कोई नुमाइंदा जाके मुलाकात नहीं किया और ताने दिए जाएंगे और बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, तो फिर तो मतलब बनता है ना कि यार बहुत है भाई, इतने साल तुम लोगों को कुछ नहीं कहा, आप लोगों को ये बातें बर्दाश्त की, लेकिन अब एक लिमिट होती है। आप अपनी सियासत करें, आप क्यों बिला वजह जो है इदारों को वो करते हैं? इदारों को तो किसी ने बीच में, यानी कि नवाज शरीफ ने जो यहाँ लंदन से तकरीर की, मैं उसके हक में नहीं हूँ, वो लंदन है, उनको अगर तकरीर करनी चाहिए थी, चाहते थे तो उनको वापस पाकिस्तान जाना चाहिए था। मैं जी जी बिल्कुल जी जाना चाहिए, यहाँ लंदन बैठकर तकरीरों का ये जो सिलसिला है ये खत्म होना चाहिए। लेकिन उन्होंने उस तरह वाज़ेह तौर पर, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, शायद मैं एक बार फिर मुझे उनकी तकरीर सुनने की ज़रूरत है, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ वाज़ेह तौर पर उन्होंने बरमला कोई आर्मी का नाम लेकर के, यानी कि उनको कुछ जिम्मेदार नहीं ठहराया। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को मुखातब करते हुए कहा है कि आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा है उनसे जो आपको लाए हैं। अब देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, अगर नफसियाती तौर पर अगर ये कुछ समझ रहे हैं लोग कि इनको तो आर्मी ने लाया है, तो फिर नवाज शरीफ का इशारा ठीक है फिर? नहीं, हमने तो पूरी तकरीर आपको सुननी पड़ेगी, उनका पूरा एक बयानिया है, और आपका बयानिया नहीं है, उनका एक पूरा उसके तसलसल है उस बयानिया का, तो कोई नायब आदमी ही होगा जो उनकी बात को ना सुने। हमने तो पहली बात ये की कि आपने जो बात कही है मियां साहब, इसका मतलब है आपका मुकाबला आप लड़ रहे हैं 1,70,00,000 लोगों से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लेकर है। बल्कि उस वक्त आपकी हेडलाइंस भी देखी होंगी आपने खबरों की, उसकी 2 दिन तक हेडलाइन चली कि 48 घंटे तक आपके ट्विटर के ऊपर इमरान खान टॉप पर रहा। लोग गुस्सा हुए, लोगों को बुरा लगा कि आप उन वोटर्स को गाली दे रहे हैं, बेसिकली इस तरह की बात करके, आप लोगों को गुस्सा दिला रहे हैं ना कि आप ये मतलब क्या आपने लगा रखी है कि लाने वाले और फलाने वाले, आप क्या आवाम से लड़ रहे हैं? नहीं, उनका यानी कि देखे कि जिस अपोजिशन के देखिए सब अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का एक अपना राइट है, उनका राइट है अपनी राय का इजहार करे। आवाम का भी नाराज होने का राइट है, बिल्कुल उनका भी राइट है, अवाम का भी नाराज होने का राइट है, और अवाम का खुश होने का भी राइट है। यानी कि वो अवाम का हक है कि वो जो फैसला करें। जैसा कि हम यहाँ प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो खबरें हैं, हकायक जो खबरें हैं, वो अवाम तक हम पहुँचाएँ, अपने सामीन और नाज़रीन तक पहुँचाएँ। फैसला तो सामीन और नाज़रीन ने करना है कि क्या खबर कहाँ है और क्या खबर नहीं है। लेकिन बदनसीबी से सिद्दीकी साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम कहीं ग्रोहों में बढ़ चुके हैं, सियासी जमातों में बढ़ चुके हैं। एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी के रिश्ते की बुनियाद पर अगर हम सोचें, तो अगर हम सिर्फ ये सोचें कि देखिए कि सब कुछ हमारा अपना है, अब पाकिस्तानी हैं हम, यानी कि पाकिस्तानी जमातें हैं, चाहिए उन जमातों को हम पसंद नहीं करते, उनके रहनुमाओं को हम पसंद नहीं करते, लेकिन एक हल तो हमने तलाश करना पड़ेगा, करना है। और दूसरा ये है सिद्दीकी साहब कि हुकूमत के पास सब कुछ है, हुकूमत
بات یہ نہیں کہ لوگوں رہنماؤں کو NRO دیتی پھرے جن کے پر مقدمات ہیں یا ان کو کنسیشن دیتی پھرے، لیکن کم از کم جو رویہ حکومت کا ہے، جو ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا رویہ ہے بذات خود، اور ان کے جو خاص کر کے جو ان کے جو ترجمان ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو کم از کم حکومت پر تو لوگ سوال کرتے ہیں نا. تو حکومت، ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیسے کہ پہلے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر مریم نواز صاحب اگر وہ بیان جو اس نے دیا اگر وہ نہ دیتی تو میرے خیال میں مسئلہ کافی وہ اتنی شدت اختیار نہ کرتا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ مریم صاحبہ کے بیان کے بعد یہ شدت اختیار کیا مسئلے نے. ہم تو 2014 سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ محترمہ مریم نواز نون لیگ میں پاکستان تحریک انصاف کی پلیئر ہے، وہ ہماری طرف سے. تو پھر تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے. ہم خوش ہیں، یقین مانیں. جو خوش نہیں ہے آپ ان کو بتائیے گا کہ خوش ہوں. اب میری بات جی بات کریں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقین مانیں 2014 سے جتنی مدد انہوں نے ہماری کی ہے نا، کسی اور نے نہیں کی. ٹھیک ہے. تو اچھا اب آ جاتے ہیں ان کے اس والے کل پرسوں والے بیان کی. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا بیان دیا، مسئلہ یہ ہے کہ کیا کون رہا ہے. اور بار بار وہ تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ بھائی دیکھیں، آپ ویسے ہی مجرمہ ہیں، آپ کے اوپر آپ ایک کنوکٹڈ کرمنل ہے نا ایٹ دس ڈیٹ اینڈ ٹائم. آپ ضمانت پر باہر ہیں، آپ کا ایک دو کیسز الگ سے اور لگے. اچھا آپ کو پھر اجازت بھی دے دی کہ بھائی تم جاؤ، جا کے آپ اپنے مقدمات کو اٹینڈ بھی کریں اور آپ میڈیا سے بات کریں، ضرور کریں. انسان تھوڑا خیال کرتا ہے کہ یار میں کیا بات کر رہی ہوں، جبکہ جانتے ہوئے کہ آپ نے اپنے نمائندوں کو کتنی بار وہاں بھیجا ہوا ہے، اور پھر جب آپ بار بار اس طرح کی بات کریں گے اور ریسنٹ بات کے بعد آپ زیادہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا پھر کہیں نہ کہیں اس کو سٹاپ لگانا ہوگا. لیکن ان کے مطابق وہ یہ فرما رہی ہیں کہ انہوں نے یا میاں نواز شریف نے کوئی نمائندہ نہیں بھیجا اپنی طرف سے. جو لوگ ہیں انفرادی طور پر، یعنی کہ دیکھیے پودے لگانے گئے تھے نہیں، دیکھیے اگر مثال کے طور پر صدیقی صاحب، مثال کے طور پر میرا یا کسی دوسرے ساتھی کا کوئی جھگڑا ہے یا کسی دوسری آرگنائزیشن کا، تو آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ اگر انٹروین اس میں شامل ہوتے ہیں اور ہمارے اس جھگڑے کو ختم کرتے ہیں، میرے علم میں ہی نہیں، آپ دوسرے کسی شخص جس سے میرا جھگڑا ہے اس سے ملتے ہیں اور یہ ہمارا جھگڑا ختم کرواتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اچھی بات ہے نا. میرے خیال میں اگر زبیر صاحب گئے ہیں تو ممکن ہے ہم بینیفٹ ڈاؤٹ دیتے ہیں جب تک ساری تفصیل ہمارے سامنے نہیں آتی، کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف نے مریم نواز صاحبہ نے ان کو نہیں کہا کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملے. یہ ان کے مطابق، زبیر صاحب کے مطابق. دیکھیں بات یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہی مریم نواز ہے جنہوں نے کہا تھا میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. تو لیٹس لیو اٹ اسائڈ. اچھا اب آتے ہیں محمد زبیر صاحب کی بات کی طرف. محمد زبیر صاحب جیو کے پروگرام میں کہتے ہیں کہ جی ان کے علم میں نہیں تھا. کاشف کے پروگرام میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ملاقات کرنے کے بعد، پہلی ملاقات کے بعد مریم کو بتا دیا تھا اور دوسری ملاقات بھی ان کے علم میں تھی. اچھا بھائی بتا کے گئے تھے، ایک لمحے کو ایک بالکل یوٹوپیا میں چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی کچھ بھی نہیں کسی کو پتا تھا، بالکل سب بچے ہیں، سب دودھ پیتے بچے ہیں، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا. زبیر صاحب جو ہیں وہ گئے اور وہ مل کے آگے کسی کو کوئی خبر نہیں ہوئی، لیکن بعد میں تو بتا دیا. اب آپ کے علم میں آ چکا کہ آپ کی آدھی پارٹی آپ کے چچا سمیت جا کر ملاقاتیں کر کے آ رہی ہے، اور کیا باتیں کر کے آ رہی ہے. اتنا بچہ نہیں، وہ جس ملاقات کی ایک سیکنڈ، جس ملاقاتوں کو ہم مکس کر رہے ہیں نا، زبیر کی ملاقات کا پتا تھا نہیں، زبیر کی ملاقات، خواجہ آصف کی بھی ملاقات کسی زمانے میں ہوئی تھی، لیکن یہ جو ایک بڑی ملاقات ہوئی جس میں ساری سیاسی جماعتوں کے رہنما شامل تھے. جی وہ ہم اس ملاقات کو بھی اگر مد نظر رکھیں کہ ملاقاتیں کتنی ہوئی ہیں GHQ کے اندر ہوئی ہیں، باقی جگہوں پر ہوئی ہیں، لیکن افسوس یہ کہ پاکستان کی قوم ان ملاقاتوں سے بے خبر رہی ہے اور سیاسی جماعتوں کا بھی قصور ہے. لیکن ہم افواج پاکستان نے بھی ہمت نہیں کی کہ بتائیں. جی کیوں بتاتی ہے افواج پاکستان؟ تو ماتحت ادارہ ہے. تو پھر شیخ رشید صاحب پاکستان، افواج پاکستان کے ترجمان ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے؟ یعنی کہ وہ تو ایک سیاستدان ہے. شیخ رشید کی تو باتیں چھوڑ دینا. نہیں، ملاقاتوں کا انکشاف تو انہوں نے کیا نا. ان کی ایک دیکھیں، شیخ رشید کی جتنی انکشافات ہوئے ان میں سے کوئی غلط تو نکلا نہیں اب تک، 4 تو کنفرم. لیکن جو خفیہ ملاقاتیں اندر ہوتی ہیں کی وجہ سے شیخ رشید کی طرف جا ہی نہیں.